سانحہ جو ہوا، ہم اس طرح کا جو آئندہ اس طرح کے جو حادثات ہیں ان سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سعید صاحب، ان سے بات کرتے ہیں کہ مستقبل میں اس طرح کے حادثات نہ ہوں، اور جب حکومت بھی اور دیگر ادارے بھی جب کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو پھر متحرک ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر خاموشی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں یا سانحہ ہوتے ہیں ان کا سدباب مستقل طور پر ہونا چاہیے اور پاکستان میں ٹورسٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ تو ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے جو حادثات ہیں وہ رونما نہ ہوں، ادارے ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن ہو اور اس چیزوں سے بچا جا سکے اور ٹورزم بھی پروموٹ ہو اس؟ جی دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ 2005 میں زلزلہ آیا تھا پاکستان میں۔ اس کے بعد ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے ایک ادارہ بنایا گیا جس کا کام تھا کہ قدرتی آفات ہوں یا انسانی آفات، انسان میں مین میڈ یا نیچرل، ان آفات کو بندوبست کرنے کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا، لیکن اس حوالے سے آگے اس کے پروٹوکول اور مینجمنٹ کا طریقہ کار جو ہے اس کو وضع نہیں کیا گیا۔ اب صورتحال جس طریقے سے ابھی مری میں ہوئی ہے، مری میں صورتحال ایسی خراب رہی، برف باری ہوئی، 23 کے لگ بھگ جو ہے وہ اموات ہوئیں، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ یہاں پر 1 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں جو ہیں وہ آئی ہیں، اور وہاں پہ لوگ مری کی برف کو انجوائے کر رہے تھے، لیکن وہاں پر نہ صرف پھنس گئے بلکہ یہ کہ ایسی صورتحال سے ان کا سامنا ہوا جس سے ان کی زندگیوں کو بھی خطرہ لاحق ہوا۔ بات یہ ہے کہ اس کا اب سدباب کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے سدباب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ٹورسٹ مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے وہاں پر بنائی جائے، پنجاب کی بلکہ تمام صوبوں کی اور وفاق کی بھی ہونی چاہیے۔ ٹورسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کا یہ کام ہو کہ وہ وہاں پر ٹورسٹ کے معاملات کا بندوبست کرے۔ اب ٹورسٹ کے معاملات کا بندوبست کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ٹرانسپورٹ کے ایشوز ہوتے ہیں، رہائش کے معاملات ہیں، اور پھر یہ کہ اگر موسم کی شدت ہو جاتی ہے تو اس میں اگر وہ ٹورسٹ کسی جگہ پہ پھنس جاتے ہیں تو ان کو ریسکیو کیسے کیا جاتا ہے۔ اب ٹورسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کے پاس سلسلہ یہ ہونا چاہیے کہ جب یہ اتھارٹی بنے تو اس کا ایک دفتر نہ ہو کہ وہ کسی شہر کے اندر بنا دیا، جس طرح مری کے اندر اب ٹورسٹ اتھارٹی جو ہے وہ اگر بنا دیتے ہیں، بلکہ مری کے اندر آنے والے جتنے بھی راستے ہیں، یعنی کہ آبادی سے 5-5 7-7 کلومیٹر ہٹ کے اس کے چھوٹے جو ہے وہ دفاتر بنا دیے جائیں، اور یہ تمام دفاتر جو ہیں وہ جیو انفارمیشن سسٹم اور جی آئی یعنی کہ جیو انفارمیشن سسٹم انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی کہ جی آئی ایس اور آئی ٹی کے ساتھ منسلک ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹری پوائنٹ سے یعنی کہ جتنی بھی ٹرانسپورٹ آتی ہے اس کی جو ہے وہ ڈیجیٹل اکاؤنٹنگ ہونی چاہیے کہ کتنی گاڑیاں آ رہی ہیں، اور پھر یہ کہ سچویشن انالیسس کا ہونا ضروری ہے۔ کشمیر میں کتنی اب آپ کے پاس جگہ ہے، کتنی آپ گاڑیاں یعنی کہ وہاں پر آنے کی اجازت دے سکتے ہیں جس سے یہ ایسے صورتحال پیش نہ ہو، ایک بات۔ اور 1 لاکھ گاڑی اب ایک تحصیل ہے، آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر اسلام آباد جیسے علاقے میں بھی 1 لاکھ گاڑی آ جائے تو صورتحال کیا ہوگی۔ یہاں پہ تو سڑکیں متبادل سڑکیں ہیں تو پھر بھی راستہ بلاک ہوگا۔ اس لیے یہ کہ جو ٹرانسپورٹ مینجمنٹ ہے وہ بھی وہ کرے ٹورسٹ مینجمنٹ اتھارٹی، اور دوسرا یہ کہ اگر کبھی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے اور اس سے یہ کہ آپ کے پاس ایپس ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کے نمبرز ہوں مختلف یعنی کہ اس اتھارٹی کے، اور یہ جو نمبر ہیں بالخصوص ان کے بورڈ شہر سے 5-5 7-7 کلومیٹر جب انٹر پوائنٹ ہے وہاں پر لگے ہونے چاہیے کہ جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ اس کا نمبر یہ ہے پورا کمپلینٹ میکانزم کہ اگر آپ کسی مشکل سے کا شکار ہوتے ہیں تو ان نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسرا ایپس بھی ہونی چاہیے، اور وہاں پر جب جی آئی سسٹم کے ساتھ یہ ایپ منسلک ہوگی تو کسی جگہ پہ بھی اگر آپ پھنس جاتا ہے ٹورسٹ تو وہاں سے اگر وہ رابطہ کرتا ہے تو وہ تمام اداروں کو فل فور انفارمیشن ہو جائے گی، یعنی کہ تمام سینٹر کو۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو قریب ترین سینٹر ہے وہ کوئکلی رسپونڈ کر سکتا ہے، اور اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پر یعنی کہ گاڑی کا جانا یا ان کا جانا مشکل ہے اور صورتحال زیادہ گمبھیر ہے، تو جس طریقے سے پاکستان ایئر فورس سے بھی جو ہے وہ مدد لی جا رہی ہے، تو ایسا ایک یعنی کہ سسٹم بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایسی ابتر صورتحال ہے تو ان سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ بہر طور کوئک رسپانس کے لیے آپ کو اس طریقے سے ایک اتھارٹی بنانا ہوگی، اور اس کے تمام انٹر پوائنٹ کے اوپر جو ہے دفاتر ہوں گے، اور پھر یہ اس سے یہ ہوگا کہ اگر سینٹر ایک مری ہے اور اس کے 7 کلومیٹر مشرق میں، 7 کلومیٹر مغرب میں، 7 کلومیٹر شمال میں، جنوباً جتنی بھی سڑکیں ہیں، اٹ مین
کہ آپ کے پاس یعنی کہ کور کرنے کے لیے 12 سے 14 کلومیٹر ایزیلی ہے، اور وہاں سے اگر کسی جگہ پہ ٹورسٹ پھنسے ہوئے ہیں تو پیدل موو کرنا بھی ان کے لیے آسان ہوگا کہ 1 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ 3-4 کلومیٹر وہ جا سکتے ہیں، اور اس طریقے سے ان لوگوں کو ریسکیو۔ دوسرا یہ کہ ایک اور کام بھی کرنا چاہیے کہ یہ جو ٹورسٹ مینجمنٹ اتھارٹی اس کی ویب سائٹ کے اوپر جتنے بھی وہاں پر مری کے اندر ہوٹل ہیں، ان ہوٹل کے یعنی کہ جتنی بھی وہاں پر فیسلٹی اور اویلیبلٹی ہے، ان کے جو ریٹس ہیں ان کا باقاعدہ طور پر اندراج ہو اور وہ اویلیبل ہوں، اور اس کی بکنگ جو ہے وہ آلریڈی کر لی جائے۔ جو ٹورسٹ وہاں پہ آئے اسے دیکھا جائے کہ آیا اس کی بکنگ ہے یا نہیں ہے۔ اگر بعض ٹورسٹ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کسی کے گھر میں رہنا چاہ رہے ہیں، تو اس گھر کی جو ہے وہ پرمیشن ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ٹھہریں گے۔ تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں کہ پنجاب 11 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، اور اس کا ایک پوائنٹ ہے کشمیر، اپنا یہ جو مری ہے، یعنی کہ ایک تحصیل میں برف باری کے جو امکانات ہوتے ہیں، اور وہ لوگ پھر پوری جو ہے پورے ملک سے رش کرتے ہیں، نہ صرف ادھر پنجاب سے، کراچی یعنی کہ سندھ سے بھی، خیبر پختونخوا سے بھی، خیر کشمیر سے تو خیر کم آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ کہ آپ کو ایک ادارہ بنا کر اس کا بندوبست کرنا ہوگا۔ جس طرح کرایوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، خاص کر جب اس طرح کا موسم آتا ہے، 40,000 پر نائٹ، یہ بھی ایک اس حوالے سے کیا کہتے ہیں میں اسی لیے بلکہ کہ جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پر بورڈ لگا ہوگا کہ یہاں پر اگر آپ کو کوئی کمپلینٹ ہے۔ دوسرا یہ کہ جب آپ مثال کے طور پر فیصل آباد سے آئے ہیں، اگر آپ جلانوالا سے آئے ہیں، آپ لاہور سے آئے ہیں، کہ کھانی وال سے ہیں، ملتان سے ہیں، تو آپ پہلے بکنگ کرائیں گے۔ آپ کی بکنگ جو ہے جب آپ انٹری پوائنٹ سے داخل ہوں گے تو آپ کی بکنگ دیکھی جائے گی کہ اس کے پاس موجود ہے۔ اب یہ کہ جو آلریڈی اس نے بکنگ کرائی ہے تو ڈیفینیٹلی اس نے جو ویب سائٹ کے اوپر ریٹس موجود ہیں، اور وہ ریٹس جو ہے وہ ٹورسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کو پتہ ہے کہ کیا ریٹس چل رہے ہیں۔ اگر وہاں پر صورتحال خراب ہوتی ہے اور وہ ریٹ بڑھاتے ہیں تو وہ اس وقت اس نمبر کے اوپر کمپلین کر سکتا ہے، اور اس کمپلینٹ کے اوپر ان ہوٹلز کے خلاف کارروائی ہو سکے گی۔ ٹھیک، تھینک یو پروفیسر صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا اور مفید مشورے بھی دیے اور باتیں بتائیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ ہمارے جو گزارشات ہیں ارباب اختیار تک ضرور پہنچیں گی، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور ضرور وہ مستقل کوئی حکمت عملی ترقی